آپ کو خاص خبر دیں گے ویٹیکن سٹی سے جو آ رہی ہے کہ پوپ فرانسس نے ہوموسیکشول سیم سیکس ہم جنس پرستوں کی سپورٹ میں یہ کہا ہے کہ وہ ایک فیملی کے طور پر رہ سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایز اے فیملی رہنا اور ہوتا ہے اور ایک فیملی بن کے رہنا اور ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ 5-6 سال بغیر نکاح کے رہتا ہے تو وہ فیملی نہیں کہلاتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اب اس دور میں شامل ہونے جا رہے ہیں جہاں مرد مرد کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں اور جہاں عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں، اور اگر ہمارے پوپ صاحب نے اس چیز کی حمایت کر دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا زمانہ بہت الٹی چال چل رہا ہے۔ میں آپ کو وضاحت دینا چاہتا ہوں کہ سیم سیکس میرج کیا ہوتی ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے مرد کے لیے عورت بنائی ہے اور عورت کے لیے مرد بنایا ہے، لیکن جو پوپ صاحب کا بیان آیا ہے اس کے مطابق مرد مرد کے ساتھ رہے گا اور عورت عورت کے ساتھ رہے گی، جو سرہن بائبل مقدس کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ اور یہ جو ایک کمیونٹی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہیں ہمارے معاشرے میں رہنے دیا جائے۔ اب آپ خود سوچیں کہ جب اس طرح کے لوگ، اس طرح کے جوڑے ہمارے سامنے ہمارے معاشرے میں رہیں گے تو وہ ہمارے معاشرے کے لیے اور زیادہ بدحالی کا سبب بنیں گے۔ جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ ہم سے تھوڑا سا فاصلے پر رہتے ہیں، الگ رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، لیکن پوپ نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اس طرح کا قانون بنانا چاہیے کہ یہ لوگ ہمارے بیچ میں رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ وضاحت کرتے چلیں گے یہ قانون سرہن غیر ایمان والوں کے لیے، غیر قوم والوں کے لیے، بہت زیادہ غیر قوم والوں کے لیے ایک موقع بن جائے گا۔ جس طرح ابھی بھی یورپ ممالک میں بہتیرے غیر قوم والے مسیحوں پر جو خداوند کو مانتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، ان پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ان کے ایمان پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور ان سے سوال جواب کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے پیشوا، سب سے بڑے پیشوا پوپ صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے۔ اس ایک سٹیٹمنٹ کی وجہ سے مسیحیوں کے لیے پوری دنیا میں ہلچل مچ چکی ہے، بہت پریشانی کا سما بن چکا ہے۔ آگے رپورٹ سنیے۔ بات کی حمایت میں فادر جیمز مارٹن کہتے ہیں کہ پوپ صاحب نے بڑی محبت میں اور بڑی ہی شائستگی کے ساتھ ایسے لوگوں کو اپنے میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ سرہن بائبل مقدس کے خلاف ہے۔ بے شمار سرگرم کیتھلکس پوپ فرانسس صاحب سے دوبارہ اپنی سٹیٹمنٹ کو کلیئر کرنے کی یا وضاحت کی اپیل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ سے وضاحت کی جائے۔ کہا ہے کہ ہمیں دوبارہ کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پوپ اپنا بیان دوبارہ دیں اور عوام کو کلیئر کریں۔ اسی بات کو سنتے ہوئے بشپ تھامس ٹوبن نے کہا کہ چرچ اس کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ایک غیر اخلاقی، غیر شرعی اور عجیب سا رشتہ ہے۔ پوپ فرانسس کے یہ لفظ بہت ساری نوجوان نسل کو دل برداشتہ کر رہے ہیں۔ 29 سالہ نیوکلس ٹریکسا نے کہا ہے کہ پوپ صاحب نے جو بولا ہے یہ بالکل ٹھیک بولا ہے، کیونکہ یہ خود ایک ہم جنس پرست ہیں۔ پوپ فرانسس اس دور کے بہت ماڈرن پوپ ثابت تو ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوپ فرانسس کو بہت زیادہ مخالفت کا زیادہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو کہ ان کے اپنے ہی آفس میں سے ہیں، کیونکہ جو بات کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، وہ بائبل مقدس کے خلاف ہے کہ جو پوپ اپنا بیان دے رہے ہیں یہ نئی نسل کے لیے تنزلی کا باعث نہ بن جائے۔ Hi everyone, George Stephanopoulos here. Thanks for checking out the ABC News YouTube channel. If you'd like to get more videos, show highlights, and watch live event coverage, click on the right over here to subscribe to our channel, and don't forget to download the ABC News app for breaking news alerts. Thanks for watching.